بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاوداں کے ساتھ خاکسار عبدالنور عابد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، انبیاء علیہم السلام کے وجود میں بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ عطا فرمایا ہے، اور اس زمانے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق اور روحانی فرزند سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ سیرت ہمارے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ آپ کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ کا کلام، غرض ہر ایک پہلو ہماری زندگیوں کے لیے ایک رہنما ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے منکروں کا یہ اعتراض بیان فرمایا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، یعنی یہ تو تمہاری طرح کے ایک بشر کے سوا کچھ نہیں، انہی چیزوں میں سے کھاتا ہے جن میں سے تم کھاتے ہو، اور انہی چیزوں میں سے پیتا ہے جن میں سے تم پیتے ہو۔ مگر مومنین انہی باتوں کو دیکھ کر اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں اور نبی کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی خوراک اور کھانے کی عادات کا کچھ مختصر سا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس میں میرے ساتھ مکرم حافظ مجیب احمد صاحب اور مکرم فرحان حمزہ قریشی صاحب شریک گفتگو ہوں گے۔ حافظ صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی خوراک کے بارے میں کچھ ہمارے سامعین کو بتائیں۔ جی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت اپنے آقا و مطاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے عین مطابق تھی۔ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر 7 انتریوں میں کھاتا ہے اور مسلمان ایک میں۔ اسی طرح جب ایک شخص مسلمان ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ کافی کم کھانا کھانے لگا، کہ پہلے وہ کافروں کی طرح کھاتا تھا اور اب وہ مسلمانوں کی طرح کھاتا ہے۔ آپ کی اپنی مثال یہ تھی کہ آپ کے گھر پر اکثر ایک ہی کھانا پکتا، بلکہ بسا اوقات تو صرف ستو یا کھجور یا دودھ کا ایک پیالہ ہی آپ کی غذا تھی۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نہایت کم غذا پر اکتفا کیا کرتے تھے، بلکہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ حضور اس قدر کام میں منہمک ہوتے تھے اور اتنا زیادہ کام کرتے تھے، اور اس کے ساتھ آپ کی غذا اتنی کم تھی کہ حیرت ہوتی تھی کہ یہ شخص زندہ ہی کیسے ہے اتنی کم غذا پر۔ حضور کو مزے لے کر خاص کھانے کا ہرگز شوق نہ تھا، اور کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ حضور نے حلق تک ٹھونس کر کھانا کھایا ہو۔ کھانے کے اوقات کے حوالے سے ہمیں ذکر ملتا ہے کہ حضور صبح کا کھانا 10 بجے سے لے کر ظہر کے درمیان تناول فرماتے، اور شام کا کھانا مغرب سے لے کر سونے سے قبل حضور لیا کرتے تھے، اور بعض دفعہ جب آپ بیمار ہوتے تو ایک ہی کھانے پر اکتفا کیا کرتے تھے۔ نور صاحب، جس طرح کہ حافظ صاحب نے بھی بیان کیا ہے، نہ صرف یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بہت کم کھانا کھایا کرتے تھے، بلکہ حضور ٹھہر ٹھہر کر آرام سے اور چبا چبا کر کھانا کھاتے تھے، اور جب آپ کے سامنے پلیٹ رکھی جاتی تھی تو جو سالن ہوتا تھا، حضور اکثر ایک ہی سالن پر، جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اگر مختلف سالن آپ کے سامنے اگر کسی خاص تقریب کے موقع پر رکھے جاتے تھے تو آپ ایک کو ہی پسند فرماتے تھے، اور حضور پھر روٹی کے جو مختلف ٹکڑے کر لیا کرتے تھے، اور ٹکڑے کو ہر ایک ٹکڑے کو آرام سے اس میں ڈبو کر سالن میں پھر حضور اس کو کھایا کرتے تھے، اور ایسے لگتا تھا کہ کھانے سے زیادہ آپ کو، کیونکہ حضور باتیں بھی کرتے جاتے تھے تو گفتگو میں زیادہ دلچسپی ہے بجائے اس کے کہ کھانے میں، اور جب کھانا ختم ہو چکا آتا، سب کھا لیا کرتے تھے، تو اس کے بعد حضور کے سامنے سے جب پلیٹ اٹھائی جاتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ حضور نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ تو حضور کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور کھانے کی بہت زیادہ مدح، یا کوئی کھانا اگر کوئی اچھا یا کم کوئی نمک ہے یا کوئی زیادہ ہے تو اس بارے میں حضور نہیں کچھ بیان نہیں کیا کرتے تھے،
بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کبھی کیا بھی ہے تو صرف اس حوالے سے کیا ہے کہ مہمانوں کو کھانا نہیں اچھا لگا ہوگا، تو اپنی فکر نہیں تھی، تو حضور کو یہ ہوتا تھا کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، لیکن حضور کی یہ پاک عادت تھی کہ حضور بہت کم کھاتے تھے، اور جو کھانا بچتا تھا پھر اس کے بعد جو مختلف ٹکڑے ہوتے تھے وہ پھر صحابہ اس سے برکتیں حاصل کرتے تھے۔ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام اتنا ہی کھاتے تھے جتنا کہ ان کو پتہ تھا کہ اس سے میری جو صحت ہے، جو کام کے لیے میں نے کام کرنے ہیں یا محنت کرنی ہے، میری صحت جو ہے وہ قائم رہے۔ تو ابھی جو آپ دونوں نے واقعات سنایا ان سے تو یہی ثابت ہوتا ہے یا یہی سبق ملتا ہے کہ بہت زیادہ حضرت مسیح علیہ السلام شوق کی خاطر یا کھانوں کی ذائقوں کی خاطر اس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نہیں کیا کرتے تھے، لیکن تھرو آؤٹ حضور کی زندگی یہی ہمیں ملتا ہے کہ آپ کی جو صحت ہے وہ قائم رہے۔ اور اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی خوراک کے حوالے سے یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ مقوی چیزیں جو صحت افزا ہیں ان کا استعمال کیا کرتے تھے۔ روٹی کے بارے میں آتا ہے، روٹی حضور چولہے کی اتری ہوئی بھی کھا لیتے تھے، تندور کی روٹی بھی کھا لیا کرتے تھے، چائے کا استعمال بھی حضور فرمایا کرتے تھے گاہے گاہے، پھر ڈبل روٹی کا استعمال بھی حضور کی ملتا ہے کہ حضور نے استعمال کی ہے، پھر چائے کے ساتھ بسکٹ کا عام طور پہ جو استعمال ملتا ہے وہ بھی حضور نے تناول کیے ہیں۔ پھر اگر آگے آ جائیں آپ دوسرے کھانوں کی طرف روٹی کے علاوہ، تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کو جو دال ہے وہ گوشت سے زیادہ پسند ہوا کرتی تھی، اور بعض اوقات پلاؤ بھی حضور کھاتے تھے، لیکن اس کے چاول جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا نرم ہوں اور تاکہ نگلنے میں ذرا آسانی ہو۔ پھر جو مقوی کھانے ہوتے ہیں، مثلا یخنی ہے یا کباب ہیں یا اسی طرح پلاؤ ہے یا میٹھے چاول ہیں گڑ والے، ان کو بھی بعض اوقات استعمال کیا کرتے تھے، اور زیادہ تر اس وقت کہہ کے بنوا لیا کرتے تھے جب آپ سمجھتے تھے کہ کچھ ذوف آپ کی طبیعت میں محسوس ہو رہا ہے۔ اسی طرح پھر میوہ جات کا استعمال ہے، روایات میں آتا ہے کہ بعض خدام بھی آپ کو بعض میوہ جات بھجوا دیا کرتے تھے، یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود بھی منگوا لیا کرتے تھے، جن میں جو تذکرہ آتا ہے انگور حضور کو پسند تھے، اسی طرح کیلا حضور کو پسند تھا، پھر سنگتروں کا ذکر ملتا ہے، سردے کا ذکر ملتا ہے، سیب کا ذکر ملتا ہے، آم کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو یہ چیزیں حضرت مسیح علیہ السلام کے استعمال میں رہی ہیں۔ جی، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا، حضرت مسیح علیہ السلام کو بعض دفعہ مقوی غذا کی بھی ضرورت ہوتی تھی۔ اس حوالہ سے ایک دلچسپ واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ ایک صحابی نے حضرت مسیح علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور، آپ کا کام اتنا سنجیدہ ہے اور آپ کے سر پر اتنے فرائض ہیں، اتنا بوجھ ہے، آپ دن رات کام میں لگے رہتے ہیں، چاہیے کہ آپ کے لیے ہر روز مقوی غذا خاص تیار کروائی جائے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات بھی درست ہے، اور کبھی کبھی ہم نے کہا بھی ہے گھر سے، لیکن عورتوں کے اپنے ہی دندے ہوتے ہیں اور وہ چندہ اس طرف دھیان نہیں کرتی۔ تو ان صحابی نے جواباً حضور کو عرض کی کہ حضور، آپ ڈانٹ ڈپٹ کیوں نہیں کرتے اور روب کیوں نہیں پیدا کرتے؟ ہمارا تو یہ حال ہے، وہ صحابی کہتے ہیں، کہ میرے گھر میں خاص اہتمام کرتا ہوں کھانے کی، اور خاص کھانا تیار کرواتا ہوں، اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ خاص کھانا پکتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس میں کوئی کمی پیشی ہو جائے تو میں اور طریق سے اسے دیکھتا ہوں۔ یعنی ان کی مراد تھی کہ وہ سختی کرتے ہیں۔ تو ان کی اس بات پر ایک اور صحابی نے بھی ان کی تائید کی۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرمایا، ہمارے دوستوں کو ایسے اخلاق سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کھانے کے معاملے میں سختی نہیں کرتے تھے، اور حضور ہمیشہ اپنے صحابہ سے تلقین کرتے تھے کہ آپ کو صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے، اور بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ تھوڑا سا بھی نمک کم یا زیادہ ہو تو سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں، ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے حضرت مسیح علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور حفصہ اس واقعے سے جو بھی آپ نے بیان کیا ہے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی جو سبق ہے وہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ جہاں تک ابھی آپ نے بات کی مقوی غذاؤں کی، تو حضرت مسیح علیہ السلام روغن بادام بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے اس زمانے کے جو دستور ہوا کرتے تھے، صوفی یا پیروں کو دیکھا ہوا تھا جو اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرتے، تو انہوں نے کسی نے حضرت مسیح علیہ السلام پہ اعتراض کر دیا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ روغن بادام استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب حضرت میر محمد اسماعیل صاحب ڈاکٹر صاحب نے یہ دیا ہے
کہ وہ بڑی لمبی روایت ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ بعض نادان لوگ، بے وقوف لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پہ کہ آپ نے روغن بادام کیوں استعمال کیا۔ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پورا دن بزی کتنا رہتے ہیں، مصروف کتنا رہتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام چل رہا ہوتا ہے۔ حضور خود ہی کتاب لکھ رہے ہیں، اس کی پروف ریڈنگ بھی خود کر رہے ہیں، پھر تیاری کے جتنے مراحل ہیں شروع سے لے کر آخر تک حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ہیں۔ پھر خطوط کا سلسلہ ہے، بیسیوں سینکڑوں خطوط حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو روزانہ آتے ہیں۔ پھر مجالس حضور کا ان کا قیام ہوتا ہے، حضور بعض اوقات تقریر کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات حضور جوابات دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر مہمان حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے آتے ہیں، پھر ایک نئی جماعت کی تشکیل حضور دے رہے ہیں، فرد فرد پہ نظر ہے، باہر سے وفود آ رہے ہیں، مباحثوں کے لیے حضور جا رہے ہیں، مقدمات کی پیروی ہو رہی ہے۔ تو بہت سارے کام تھے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو ہمارا جو بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھے گا تو وہ واقعتاً یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ 24 گھنٹے ایک مشن پر قائم ہے۔ تو ان سارے حالات میں حضرت ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام روغن بادام استعمال کر بھی لیتے ہیں تو اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے؟ اور پھر ساتھ ہی وہ لکھتے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا ہے کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ روغن بادام جو ہے وہ بڑی کوئی خوش ذائقہ چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ جس میں آپ کی جو صحت ہے، جو ذہنی تفکرات ہیں، جس چیز میں حضور پوری ذہنی محنتیں کرتے ہیں، اگر اس میں افاقہ ہوتا ہے تو اس طرح استعمال کرنا یہ ضرورت بلکہ فرض بن جاتا ہے۔ جی نور صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے روایت کا ذکر کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام صبح سے لے کے رات تک کام میں مصروف ہوتے تھے، تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر کام میں مستغرق ہوتے تھے کہ آپ کو اپنے کھانے کا خیال بھی نہیں رہتا تھا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ حضور لکھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور حضور کے سامنے کھانا پیش ہوا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا کہ آپ کھانا لے آئی ہو، ایک کوئی خادمہ لائی، کہ میں ابھی کہنے والا ہی تھا۔ لیکن دیکھیں اب کھانا سامنے ہے لیکن کام بھی ہے، تو حضور کو صرف یہ فکر ہوتی تھی کہ کام مکمل ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی جو خدمت ہے وہ ہوتی رہے۔ تو حضور کے سامنے کھانا پڑا رہتا تھا اور حضور کام میں گھنٹوں گھنٹے لگے رہتے تھے، اور پھر کھانا ٹھنڈا ہو جاتا تھا یا کبھی کوئی اٹھا کے لے جاتا تھا تو پھر حضور کو دوبارہ کہنا پڑتا تھا کبھی کہ میرا کھانا کہاں پر ہے، اور صرف تب حضور کو محسوس ہوتا تھا جب انتہائی ذوف محسوس ہوتا تھا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ حضور کو اپنے کھانے سے زیادہ مہمانوں کے کھانے کی فکر ہوتی تھی۔ تو یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ جب کبھی حضور اپنے صحابہ کے گرد بیٹھتے تھے، دسترخوان بچھتا تھا، تو حضور کھانا شروع کرنے سے پہلے یہ ہمیشہ یہ پوچھ لیا کرتے تھے کہ کیوں جی کھانا شروع کریں، جس طرح کہ بے تکلفی سے، کہ مطلب یہ ہوتا تھا کہ سب کے سامنے کھانا آ گیا اور پھر حضور کھانا شروع کرتے تھے۔ اس بارے میں ایک اور بھی روایت ملتی ہے جو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں مختلف وقتوں میں بعض آپ کے جو صحابہ تھے، آپ کے جو ساتھی تھے، وہ رہا کرتے تھے۔ تو مولانا مولوی محمد علی صاحب ایم اے ایک عرصے تک حضور کے گھر میں رہے، اور جب تک ان کا نکاح نہیں ہوا تو حضور ان کے کھانے کا اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ خاص طور پہ ناشتے کے لیے حضور انڈا اور چائے اور بسکٹ اور ڈبل روٹی پوری ٹرے جو ہے نا بنوا کر بھجوایا کرتے تھے، اور پھر نہ صرف یہ کہ بھجوایا کرتے تھے، پھر جو پلیٹ اٹھانے جاتا تھا اس سے پوچھتے بھی تھے کہ مولوی صاحب نے کھانا بھی کھا لیا یا نہیں، اور پھر جب پتہ چلتا تھا کہ کھا لیا اچھی طرح تو پھر حضور کو تسلی ہوتی تھی۔ تو حضور کی مصروفیت بس صبح سے لے کے رات تک بس اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں تھی، اور اس کے علاوہ جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا ہے صرف یہ ہوتا تھا کہ کھانا اپنے جو ہے قوا کو مضبوط رکھنے کے لیے اور مزید خدمت کرنے کے لیے حضور کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور جیسے ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ حضور ایک جس طرح ایک جرنیل ہوتا ہے، پورے مشن پہ ہوتا ہے، اور ہمتاً اس کی چاقو چوبند ہوتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی پوری زندگی میں یہی ہمیں نمونہ نظر آتا ہے، کام 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 اور صرف کام۔ ناظرین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خوراک اور آپ کی پاکیزہ کھانے کی عادات کے حوالے سے چند روایات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ بے شک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں قرآن کریم کی تعلیم کلو وشربو ولا تسرفو، یعنی کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو کا عملی نمونہ ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
اس پاک نمونہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔